فالج ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک چلتے پھرتے انسان کو ایک دم معذوری کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی پہلے علامت نہیں آتی، کوئی پہلے وارننگ سائن نہیں ہوتا اور ایک دم ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ فالج دماغ کے کسی بھی حصے میں خلل آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغ کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک بہت ہی نازک اللہ تعالیٰ نے عضوی آرگن بنایا ہے جو اپنی سروائیول کے لیے خون کی سپلائی کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اگر چند منٹ کے لیے بھی خون کی سپلائی بند ہوگی، دماغ متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جسم کے باقی حصوں میں ایسا نہیں ہے، باقی حصے خون کی کمی کو کافی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دل اور دماغ دو ایسے اعضاء ہیں جو خون کی کمی کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب فالج کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ فالج کی چند مین وجوہات ہیں۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی گولی لگ گئی، کوئی چھت سے گر گئے، اس طرح کا، یا کسی نے ڈائریکٹ سر کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہے، گرے ہیں نیچے، سر لگا ہے نیچے، اس سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اور چوٹ کی وجہ سے پھر آگے فالج کے مسائل ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دماغ اپنے سروائیول کے لیے سب سے زیادہ خون کی سپلائی پہ انحصار کرتا ہے۔ اب اگر خون کی سپلائی، کوئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، وہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر 200 سے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغ کی کوئی نہ کوئی شریان، باریک شریان پھٹ جائے۔ جب وہ پھٹے گی تو اس پھٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ خون نکل کے پھیلے گا، اور یہ خون، ایک تو سپلائی اس حصے کی بند ہو جائے گی، دوسرا خون بذات خود وہاں پہ ایک پریشر افیکٹ لے کے آئے گا، اور اس پریشر کی وجہ سے دماغ ڈیمیج ہوگا۔ اس کو اب ہم ہیموریجک سٹروک کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہی خون سے ریلیٹڈ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دماغ کے اندر سپلائی اچانک کم ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ دماغ کو جو مین شریانیں سپلائی کر رہی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑ رہی ہیں، اور وہ اگر سکڑنے کا عمل ایک کرٹیکل تھریشولڈ یا لیول کراس کر لیتا ہے تو اس کے بعد دماغ کو جو سپلائی جا رہی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ دماغ کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کر سکے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر فالج کے اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو شریان تنگ ہو رہی تھی وہیں سے چکنائی کا یا خون کا کوئی ٹکڑا ٹوٹا، اور ٹوٹ کے اوپر چلا گیا، دماغ کے اندر چلا گیا، اور دماغ کی کسی شریان کو اس نے جا کے بند کر دیا۔ یہ بندش عارضی بھی ہو سکتی ہے، یہ بندش پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عارضی ہوگی تو منی سٹروک ہوگا، جس کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک یا TIA بھی کہتے ہیں، کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک اثر آئے گا جو 24 گھنٹے سے کم ہوگا۔ وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ چند سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ 23 گھنٹے اور 50 منٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد واپسی ہو گئی۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سپلائی ہے اس میں جو کلاٹ ہے وہ پرماننٹ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ اب وہاں سے نہیں جا رہا، سپلائی بند ہو گئی ہے، اور یہ اثرات اب آ رہے ہیں۔ اور وجوہات کے اندر دماغ کی جو شریانیں ہیں ان کے اندر اینورزم کا ہونا اور اینورزم کا پھٹ جانا ہے۔ اینورزم کسی بھی شریان کا اب نارملی پھول جانے کے پروسیس کو کہتے ہیں۔ یہ جسم میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، دماغ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور جو آخری میجر وجہ ہے فالج کی، وہ کسی بھی قسم کا دماغ کے اندر کینسر یا رسولی ہے، جو جڑوں والی بھی ہو سکتی ہے اور بغیر جڑوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس رسولی کی موجودگی کی وجہ سے دماغ میں اگین پریشر ایفیکٹس آ رہے ہیں، اور یہ پریشر ایفیکٹس کی وجہ سے دماغ کو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ اب پریشر ایفیکٹس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ہماری کھوپڑی اسکل کے اندر ہے، جہاں پہ بڑی تھوڑی سپیس ہے، اور یہ تھوڑی جگہ دماغ کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں یہ کھوپڑی کے اندر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو دماغ کے اوپر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 یا 4 مین وجوہات ہیں، اس میں چوٹ لگنا، شریان کا پھٹنا، شریان کا سکڑ جانا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کریں تاکہ شریان کے پھٹنے سے بچایا جا سکے۔ اگر آپ کو شوگر ہے یا اسموکنگ کرتے ہیں تو شریانوں کے سکڑنے کا عمل آپ میں بہت تیز ہو چکا ہوا ہے، ان سے بچیں، شوگر کنٹرول کریں، اسموکنگ چھوڑیں، نہیں تو آپ فالج کی اٹیک کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ اگر آپ بائک چلاتے ہیں، مینول ورکر ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اپنے ہیڈ کے لیے پروٹیکشن پہنیں۔ جیسے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس ٹائم کے اوپر ہیلمٹ پہننے پہ لاہور شہر میں کی پابندی کی گئی کہ ہیلمٹ کے بغیر بائک نہیں چلے گی، تو
4 دن میو ہاسپٹل جو لاہور کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، 4 دن ایک بھی سنگل مریض ایسا نہیں آیا جس کو دماغ کی یا سر کی چوٹ لگی ہو، یا جس کو اس کی وجہ سے جس کی موت ہوئی ہو، یا جس کا اس کی وجہ سے فالج ہوا ہو۔ تو یہ پروٹیکٹیو میئرز آپ کو فالج سے بچا سکتی ہیں۔ اگر آپ میں کسی بھی وجہ سے آپ میں فالج کے ہونے کی کوئی بھی وجہ موجود ہے، اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے اور فالج سے بچیے۔